قرآن جو ہے دو علوم پہ مشتمل ہے، ایک علوم عقلیہ ہیں، دوسرے علوم نقلیہ ہیں۔ علوم نقلیہ کا تو سارا کا سارا دار و مدار ہی مفسرین پر ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری آیتوں کی اپنی زبان مبارک سے تفصیل اور تشریح ارشاد فرما دی۔ بعد کا آدمی کچھ بھی آگے اس آیت سے مقصد نکالے، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تشریح کے اوپر فوقیت نہیں رکھ سکتا، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی وضاحت و تشریح پر فوقیت نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے اقیم الصلاۃ کی ایک تشریح نماز کی صورت میں قائم کر کے دکھائی۔ اللہ کے رسول نے وصوم رمضان، یا ہم کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان کے اندر روزے کس طرح رکھنے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے زکوٰۃ کے مسائل خود بیان کر دیے۔ تو اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی بڑا شارح قرآن نہیں ہے۔ تو جتنے بھی لوگ نقل کرتے ہیں، ہمارے مجتہدین کرام ہو گئے، محدثین کرام ہو گئے، یا مفسرین کرام ہو گئے، وہ اقوال رسول اور اقوال صحابہ کو ہی نقل کرتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود بیان کیا ہے، کسی صحابی یا تابعی بیان کرتا ہے، اور صحابی یا تابعی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہی کر رہا ہو۔